إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ ورعاکم، جو ہماری اس بزم کے صدر نشین ہیں، ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم جناب ندیم صدیقی صاحب، فضیلت الشیخ حافظ اکرام الدین ندوی حفظکم اللہ، مقامی جمعیت کے تمام ذمہ داران اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے تمام معزز اور محترم سامعین اور سامعات، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، دین کی نسبت پر جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور دین کی نسبت پر جو ہم لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مشقتوں کو برداشت کر کے، تکلیفوں کو برداشت کر کے، اپنے کام کو پیچھے کر کے یہاں پر آئے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس آمد کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس پر اجر اور ثواب مرتب فرمائے۔ عزیزان محترم، جو عنوان ہے جس کی وضاحت ابھی حافظ صاحب نے کی ہے کہ رافضیوں کی سازشیں، اپنی گفتگو میں ہم نے قرآن پاک کی 3 آیات مختلف جگہوں سے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اس کی وضاحت ہوگی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شعر آپ کو سنا دیں جو اس موضوع سے بڑا ریلیٹ کرتا ہے۔ ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ عزیزان محترم، اسلام کی جب آپ تاریخ پر نظر ڈالیں گے، اللہ رب العزت نے جو احسان فرمایا ہے اور قرآن میں جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور رب غفور ہوں، رب رحیم ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے انتہائی محبت آمیز، اور فرمایا کہ میں نے، یعنی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے چاہا کہ تم کو اپنی نعمتیں عطا کروں، میں نے چاہا کہ تم کو اپنی جنتوں میں داخل کروں، وہ جنتیں جو تم نے دیکھی نہیں ہیں اور وہ نعمتیں جن کے بارے میں تم نے سنا بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم آؤ تو میں تمہارے سامنے اپنی جنتوں کے دروازے کھول دوں اور تم انتہائی آرام کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ عز و جل کی جانب سے تمہارے اوپر سلامتی نازل کی جائے اور کہا جائے ادخلوہا بسلام آمنین، آؤ آؤ ان جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ،
اللہ چاہتا ہے اپنے تمام بندوں کو اپنی جنت میں داخل کرے. یا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ احسان کیا، ہم نے جنت تو بنائی ہی اسی لیے تاکہ تم کو داخل کرے. تم کو اگر جنت میں داخل نہ کرنا ہوتا تو ہم تم کو وجود کیوں دیتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں شعور بخشا، یہ عقل دی، یہ فکر دی، یہ سماعتیں دی، یہ بصارتیں دی، یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم نے دی. یہ ہم نے دی ہے. اور کیوں دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ حسن عمل کون کرتا ہے. ہم نے عقل دی ہے، اس عقل کا امتحان ہے. ہم نے تمہیں سمع کی صلاحیت دی ہے، فکر و نظر دیا ہے، شعور دیا ہے، وجدان دیا ہے. ہم نے تمہیں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت دی ہے. تو آؤ پھر اس صلاحیت کا اظہار کرو اور دیکھو کہ حق کہاں ہے اور سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے. پھر اس پر اپنی عقلوں کو لگاؤ اور سوچو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ صرف آنکھیں بند کر کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. میں نے اپنے نبی کو اتارا ہے، اس کی پیروی کر لو، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر فتنے سے بچ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ ہم ہر مصیبت اور دقتیں اور جو پریشانیاں ہیں فکری طور پر اور سماجی طور پر جو دقتیں آتی ہیں ان سب سے ہم نکل جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پر توکل کرو، نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ دنیا تو آزمائش کی ہے، یہ دنیا تو آزمائش کی ہے. یہاں تو آزمائشیں ہوں گی. ان آزمائشوں کو پار کر کے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، جو گھاٹی کو پار کر لے گیا، چھلانگ لگا کر پار کر لے گیا، کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کے اندر گھاٹیاں ہیں. اب آپ دیکھیں گے ابھی کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم کہ اللہ نے اپنی کتاب اتاری، اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اللہ رب العزت نے اپنی شفقتیں، اپنی محبتیں بندوں کے لیے لٹا دی، جنتوں کے دروازے کھول دیے. اور پھر آپ تاریخ پر ایک نظر ڈالیے عزیزان محترم، تاریخ پر نظر ڈالیے. جہالت، اندھیرا، چاروں طرف اندھیرا، اور پھر نکلا آفتاب عالم تاب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لائے ہوئے دین اسلام کی جگمگاہٹ نے اور اس کی تیز کرنوں نے سارے اندھیروں کو کاٹ دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، اس کے پاس کہاں قوت ہے، طاقت ہے. آپ کی نگاہوں نے تاریخ کے اندر وہ دیکھا ہوگا، وہ دور دیکھا ہوگا جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، شرابیں پیا کرتے تھے، زمین میں زندہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال کھا لیا کرتے تھے، جانوروں کو زندہ ان کا گوشت اتار لیا کرتے تھے. ان لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کایا پلٹ گئی. زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، زندگیاں تبدیل ہو گئی. جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جن کی زندگی گزرتی تھی ہر وقت فسق و فجور میں، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دم سے وہ لوگوں کے رہنما بن گئے، راہبر بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے. یہ اللہ نے کایا پلٹ کر دی. یہ اسلام آیا اور صرف آیا نہیں، اس نے انقلاب برپا کر دیا.
اسلام جب آیا تو اس نے ذہنوں کے اندر، فکر کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. اس دل کے اندر سے گندگیوں کو کھرچ کر ایمان کا نور جلوہ در کر دیا. لوگوں کے سینے ایمان سے منور ہو اٹھے. اللہ کو یاد کرنے والے، اپنی پوری دولت اللہ کے نام پر لٹا دینے والے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا خیال رکھنے والے. یہاں نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ امیر ہے، نہ کبیر ہے. سب ایک دوسرے سے گلے ملنے والے، ایک دوسرے کو کے سینے سے لگ جانے والے. وہ ایسا نظام جو کسی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارد گرد صحابہ کرام کا وہ حالہ، جیسے ایک موتی اور اس کے ارد گرد ہزاروں موتیاں ہوں اور چمکتا ہوا لال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو نثار کرنے والے، ہر وقت ایمان کے بڑھانے کی جستجو میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں، اپنی زندگی تبدیل کر رہے ہیں اور اپنے قبیلوں میں جا رہے ہیں، اور ان پورے قبیلوں کی بستی والوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. یہ کائی ضلالت کی پھٹ رہی ہے اور اندھیرا دور ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو پہنچتے ہیں بادشاہوں کے درباروں کے اندر، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، سچائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، حق کی آواز بلند کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے قافلے نکل رہے ہیں، لشکر کے لشکر نکل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان سے جنگیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، مصر کا واقعہ آپ کو ہم سناتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مصر کے لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں پر تکلیفیں اور اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کا حکم آتا ہے، سعد بن ابی وقاص اٹھو اور جاؤ ذرا سا دیکھو مصر کی طرف. ایک لشکر جرار لے کر نکلتے ہیں مصر میں، اور مصر میں جا کر خیمہ اس جگہ کا نام آج بھی رباط ہے، وہ خیمہ ڈال دیتے ہیں رباط، اور دور تک. میرے عزیزوں ذرا دھیان دیجیے گا، صحابہ کرام نے خیمہ ڈال دیا. یہ وہ سپاہی ہے، جیالے ہیں، مقابل میں کوئی آ نہیں رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. وہ صحابہ ہیں، وہ بستیوں پر حملہ کر کے لوٹنے والے لٹیرے نہیں ہیں، وہ ایماندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں. لشکر لگا دیا گیا، خیمہ لگا دیے گئے، صحابہ کرام وہاں رکے ہوئے ہیں. اب ذرا سا دیکھیے کیا اللہ کی مرضی ہے. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص آگے بڑھتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور ایک دم سے صفیں لگ جاتی ہے. نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، کون کمانڈر اور کون عام سپاہی اور کون قبیلے قریش کا اور کون نمیر کا، کچھ پتہ ہی نہیں. کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، کچھ پتہ نہیں. سب ایک لائن میں لگ گئے، سب بغل میں کھڑے ہو گئے. دور سے دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. صحابہ کرام کو ضرورت پیش آئی، چنانچہ وہ بازار کی طرف جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سامان خریدتے ہیں. بازاروں میں جا رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، نگاہوں کو جھکائے ہوئے چل رہے ہیں. ایک دن کی بات ہے کہ سعد بن ابی وقاص کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے دھول اڑتی نظر آ رہی ہے اور چمک، نیزوں کی چمک دکھائی دے رہی ہے. آپ نے فوراً حکم دیا، کہا لشکر تیار ہو جائے، مستعد، سب کے سب لوگ مستعد ہو جاؤ، لگ رہا ہے جنگ کا وقت آ پہنچا. چنانچہ صحابہ منٹوں کے اندر سب کے سب گھوڑے کی پیٹھوں پر بیٹھ گئے، ہاتھوں میں ہتھیار لے لیے اور سب صف آرا ہو گئے. سعد بن ابی وقاص قلب کے اندر آ گئے، جھنڈا بلند کر دیا گیا. ادھر سے غبار چھٹنے لگا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت آ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سفید علم ہے، سفید جھنڈا ہے.
حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ سفید جھنڈا تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو نیچے کر لو، یہ لوگ شاید گفت و شنید کے لیے آ رہے، کچھ باتیں کرنے آ رہے ہیں۔ وہ آگے آتے ہیں، سعد بن ابی وقاص آگے بڑھتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، آپ لوگ کون ہیں، کیسے آئے ہیں؟ تو معلوم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کیا یہ آپ کا لشکر نابینا ہے، اندھے ہیں کیا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا یہ کیسی باتیں کریں، ہمارے لشکر میں کوئی بھی نابینا نہیں۔ کہا نہیں نہیں، ہم نے مسلمانوں کے بارے میں جو سن رکھا تھا آپ لوگ تو اس کے بالکل الٹا ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ جس بستی میں وہ جاتے ہیں تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو ذبح کر دیتے ہیں، سامان لوٹ لیتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، 1 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ ہماری بستی میں جب جاتے ہیں تو نگاہوں کو جھکا کے جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں اور چپ چاپ چلے جاتے ہیں، کسی عورت پر کوئی نظر تک نہیں ڈالتے، کسی کے مال و متاع اور سامان کی طرف ان کی نگاہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے ان کو جواب دیا، کہا ھذا علمنا نبینا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمیں ہمارے رسول، اللہ کے پیارے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا ہے۔ آپ یقین کریں گے یہ پوری کی پوری قوم مصر کی سب اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں صرف صحابہ کرام کے وہ کردار اور اخلاق کو دیکھ کر۔ یہ پورا مصر فتح ہو گیا، زبان تک انہوں نے اپنی تبدیل کر دی کہ ہم وہ زبان بولیں گے جو یہ صحابہ اپنی زبان بولتے۔ ان کی زبان قبطی زبان تھی، آرامی زبان تھی، اس کو ختم کر کے عربی زبان آج بھی مصر کی زبان ہے اس وقت بھی، حالانکہ وہ افریقہ بر اعظم میں، بہت دور کا فاصلہ ہے عرب میں اور وہاں کے، لیکن زبان وہاں کی عربی ہو گئی ان صحابہ کرام کی محبت کی وجہ۔ ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے، اسلام کا وہ عالم، وہ پھریرا، وہ پھیلتا جا رہا ہے، جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مصر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ بھی فتح یاب ہو گئے، سب فتح ہو گئے۔ اسلام کا وہ لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس علاقے میں وہ جاتے ہیں وہاں کے لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایسی پاکیزگی، یہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کی صفائی ستھرائی، 2 ٹوک باتیں، بالکل صاف صاف باتیں، اللہ کا عقیدہ توحید، اللہ کی ذات پر جو ایمان، جو توکل، اس توحید کے ساتھ میں کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے ہمارے رسول نے بتا دیا۔ اب یہ بندے اپنے رب کے سامنے جھک گئے۔ وہ یاد کیجئے وہ موقع جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں، آپ کے سر پر پٹی رکھی جا رہی ہے اور آپ بخار میں تپتے ہوئے کہتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے کہا مجھے وضو کراؤ، لوگوں نے آپ کو وضو کرایا، آپ نے اٹھنا چاہا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، دور دور سے لوگ آئے ہوئے آپ کی بیماری کو سن کر۔ آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے وضو کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا گیا، آپ نے پھر چلنے کی ہمت کی لیکن غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ آپ کی آنکھیں کھلی، آپ نے کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟
لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے. آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اس مصلی پر، اور پیچھے صحابہ کرام کی وہ پوری جماعت موجود ہے، دور دراز سے آئی ہوئی نماز، سارے کے سارے لوگ بڑے دور دور سے آئے ہوئے. اللہ کے رسول کی بیماری کی خبر سن کر سب، ایک مسلمان کا کلیجہ کیسے نہیں کھرچ جائے گا، سب بھاگتے ہوئے آئے ہیں. سب نے نمازیں ادا کی ہیں. ابو بکر نے نماز پڑھائی، 17 نمازیں پڑھائی. اور آخری دن وفات رسول کا دن، فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پردہ ہٹایا. پردہ ہٹایا، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور پورا لشکر، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ، سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں. سب اللہ کے حضور سبحان ربی العالی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی مسکرا اٹھے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، اللہ کے رسول کا چہرہ کھل گیا، مسکرا اٹھے. میں نے دعوت پہنچا دی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے میں نے جوڑ دیا. یہ پورے لوگ آج اللہ کے حضور جھکے ہوئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر ہماری نگاہ پڑی، قریب تک کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ مکانکم، اپنی اپنی جگہ پر رہو. پھر آپ نے پردہ گرا دیا. یہ فجر کی وقت کی بات ہے، دن کے 10 بجے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زانو پر اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، اور سر کو رکھے ہوئے ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہمارے رسول کی طبیعت کو ٹھیک کر دے. عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں، ان کے پاس میں ایک مسواک ہے، وہ مسواک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر پڑتی ہے. ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، ام المومنین سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک وہ لے کر آئی، اپنے دانتوں سے اسے دبایا، پھر اپنے سر کو اور ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اور وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر آپ نے جاری کی، دانتوں پر آپ نے گھسا. کہتی ہیں کہ میرا لعاب وہ آخری لعاب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے اندر داخل ہوا. کیا پاکیزہ میری ماں، اور کیا پاکیزہ رسول، کیا پاکیزہ لعاب دہن. اللہ رب العزت راضی ہو جائے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور جميع امہات المومنین سے. اسی کے بعد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. بالرفیق کہتے ہوئے آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی. عزیزان محترم، بس یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ذرا آپ اتنی توجہ کر لیں کہ اللہ کا رسول اس دنیا سے جا رہا ہے، صحابہ کرام کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کر رہا ہے، اطمینان کا اظہار کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اپنے صحابہ کے لیے. ام المومنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھے ہوئے، اللہ اکبر. میں نے بھی شعر پڑھا تھا نا کہ 1-2 زخم نہیں پورا بدن ہے. آپ یہ ان واقعات پر غور کریں میرے عزیزو، غور کریں. عقل کا امتحان ہے، آپ کے شعور کا امتحان ہے. میں آپ کی عقلوں کو اپیل کرتا ہوں، جس عقل سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جو فکر اور شعور اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو قوت اور صلاحیت اللہ نے آپ کو بخشی ہے، جو حق اور سچ اور جھوٹ کو ناپنے کے اور پرکھنے کے پیمانے ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں ذرا سوچئے. کوئی بدبخت یہ کھڑا ہو اور کہہ دے کہ عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ من ذلک مرتد ہو گئی تھی اسلام سے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے رسول کو پریشان کرتی تھی، اللہ کے نبی تنگ آ گئے تھے، اور یہاں تک کہ آپ حفصہ اور عائشہ نے زہر دے دیا. نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح کی باتیں آپ سوچے پہلے، میں آپ کے ذہن کے اندر ڈالنا ہوں.
اسلام کا وہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ پھریرا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. کہاں تک؟ مکے کے سے یہ دین جو بڑھتا ہے آگے. اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے نبی، اے محمد، جب آپ پر ایمان لانے والے چند لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، اے میرے نبی، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اب آپ دین کی دعوت دیجئے، اور اس دین کو پھیلانا اور پہنچانا اور پوری دنیا میں پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. تم آواز بلند کرو، میں پہنچاؤں گا اس کو. یہ مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا، یہ وعدہ پورا ہوا. پورے قرآن پاک کی آخری سورہ نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور اس کی فتح آ گئی، اور تم دیکھو اپنی آنکھوں سے لوگ جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کون داخل ہو رہا ہے؟ کون داخل ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ مدد ہم نے کی، تمہاری مدد آ گئی، فتح آ گئی، یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. فسبح، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، استغفار کر، بڑا معاف کرنے والا ہے تیرا پروردگار. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے. لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اب ہم گفتگو کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کر چکے، اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں دوبارہ آپ کے سامنے، پھر اگلی گفتگو کی طرف آتے ہیں. ہماری گفتگو کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنا دین نازل کیا، اللہ نے اپنا نبی اتارا، اللہ نے اپنی شریعت اتاری اور کہا کہ میرے بندو آؤ اس دین پر عمل کرو، میری جنتیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں، آؤ اور میری جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ. تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اس اسلام کو قبول کیا، اس کے لیے جی جان لگا دی، اور پھر نکل پڑے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کونے کونے میں پھیلا دی. پورا ملک فتح ہو گیا، پورا ملک اسلام کے اندر داخل ہو گیا. جہاں تک کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہاں تک اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا جا رہا ہے. قیصر و کسریٰ سپر پاور اپنے وقت کی رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر سب فتح یاب ہو گئے. اسلام کا پھریرا بڑھتا چلا جا رہا ہے، چین کے بارڈر تک آ پہنچا، آذربائیجان کے علاقے تک، روس کے علاقے تک، ٹھنڈا روس کے علاقے تک پہنچا اسلام. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سمندروں کے اندر کشتیاں جاری کی گئی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الجیش ہیں، کمانڈر ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. اب آئیے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف. ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ، قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن پاک نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے مومنو، اے مسلمانوں، خبردار ہو جاؤ، تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرکی. سب سے بڑے دشمن ہیں اور یہودی ہیں اور مشرکی ہیں. پھر قرآن سورہ بقرہ میں کیا کہا گیا؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی اور نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم انہی کے مذہب میں آ نہ جاؤ، اسلام کو چھوڑ کے ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. اب ذرا سا آپ دیکھیں، یہودیوں کا جب تذکرہ اللہ نے کیا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے اندر یہود اور نصارہ دونوں کا تذکرہ کیا اور کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ہے مغضوب علیہم اور ایک ہے ولا الضالین. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. یہ یہود اور نصارہ ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ان کے راستے پر مت چلنا. ذرا غور فرمائیے عزیزان محترم، تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا بیٹھنے دیجیے. کیا کہا گیا؟ یہود اور نصارہ سے چوکنا رہنا.
اللہ کے نبی سنیے روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت حذیفہ کی روایت ہے، حذیفہ ابن الیمان جن کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہم کو تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ عام طور سے آپ کے بیانات بڑے مختصر ہوتے تھے، بڑے کم، لیکن اس دن آپ کا چہرہ بالکل عجیب سرخ اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آپ جذبات میں بالکل موفور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، گویا کہ اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا ہے، جو تقریر فرمائی ہے، امت کو ڈرایا ہے فتنوں سے، اور فرمایا کہ سنو، تکون الفتن کقطع اللیل المظلم، اے لوگوں سنو، فتنے ہوں گے، برپا ہوں گے فتنے جیسے اندھیری رات کے سیاہ بادل ہوتے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اپنے دین کو ذرا ذرا سی باتوں کے لیے بیچ دینے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، ایک بات اور ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ایسی ہے جو بڑی درد مندی کو ظاہر کرتی ہے، اور ایک نبی کی بصارت کو اور ان کی بصیرت کو اور ان کے شعور کو اور اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو ظاہر کرتی ہے۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کن کے سامنے؟ حضرات صحابہ کرام، وہ جو پختہ ہو چکے ہیں، اب پختگی کے عالم میں آ گئے ہیں اور اللہ کے رسول کے جانے کا وقت ہے۔ جب یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر رونے لگے۔ اسی محفل کے اندر صحابہ نے، دیگر لوگوں نے کہا ارے رو کیوں رہے ہیں، اس میں کون سے رونے والی بات ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی نہیں، حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو کیا کہنے لگے وہ کہاں گئے جو پوچھ رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا تھا، اللہ نے کیا کہا کہ ہماری مدد آ گئی اور دین کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں، اب اللہ کی تسبیح کرو، استغفار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، آپ کا کام پورا ہو چکا۔ تو جب نبی کا کام پورا ہو چکے گا تو اللہ انہیں اپنے پاس بلا نہیں لے گا۔ بس اس فراق کی جدائی سے میں رو رہا تھا۔ کتنی شعور اور کتنی عقل کو پہنچے ہوئے ان صحابہ کرام کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں آپ حضرات، سنیے غور سے۔ فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ کون ہوں گے جو جہنم میں جنت میں جانے والے ہوں گے؟ فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور تم لوگ صحابہ ہو، تم لوگ جس پر میں ہوں۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے اور دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ۔ دانتوں کے ساتھ سے ایک اور روایت یاد آئی، عرباد ابن ساریہ کی روایت یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، آئندہ تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرے طریقے کو پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین اور مہدیین کے طریقے کو پکڑنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور سنو خبردار، نئی نئی باتیں دین میں پیدا کرنے سے بچنا۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی بات بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت کے اندر ایک الفاظ اور ہے اس کے آگے، وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی تم کو جہنم میں لے کر جانے والی۔ صحابہ کرام اب یہاں پر ایک بات پر غور کیجیے، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، یہود اور نصارہ کا، کہ یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور تم 73 میں ہو جاؤ گے۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا، تو آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ تم لوگ ہو۔ اب قرآن پاک کی آیت پڑھیے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تم سب سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین کی تکمیل ہو گئی، دین پر مہر لگا دی گئی، دین مکمل ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے آپ اونٹنی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں سنو، جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پیروں کے نیچے ہیں، میں نے رون دیا ان کو۔ پھر آپ نے کہا کہ سنو، کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت جو نازل ہوتی ہے اسی موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ ایک طرف یہ، اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے ابھی ہم نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں قرآن پاک کی، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام پھیل رہا ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں اور بہت امپورٹنٹ بڑی بڑی آخری باتیں ان کو بیان کر رہے ہیں، وصیتیں ان سے کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب میرے بعد بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے میرے بعد میں، تو تم میرے طریقے پر قائم رہنا، دین کے اندر کوئی باتیں ایجاد مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں۔ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، دین اسلام صحابہ کرام کو دیا جا چکا ہے۔ اس سوال کو اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے، دین جو اتارا گیا قرآن اور حدیث کی شکل میں، 2 چیزیں، قرآن اور ایک حدیث، یہ اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا، صحابہ کرام کو پہنچا دیا گیا، حجۃ الوداع میں اس کی گواہی لے لی گئی، حجۃ الوداع میں اس پر مہر لگا دی گئی، اور یہ اسلام بالکل مکمل سیل پیک انٹیکٹ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے تمہاری نجات کا ضامن۔ اب یہاں سے دوسری شق گفتگو کی جو ہم نے کہا تھا کہ یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حضرت صفیہ کا بیان اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو حدیث کے اندر مذکور ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہودیوں کے بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی، حیی بن اخطب سردار تھا، اور ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب میں یہودیت میں تھی، یعنی جب میں مسلمان نہیں تھی، اس وقت کی بات ہے کہ ایک دن میرے چچا گھبرائے ہوئے آئے اور میرے والد سے اکیلے میں کہنے لگے کہ کچھ کہنا ہے مجھے، تم سے بات کرنی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ان کا چہرہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، یہ کیا بات ہو گئی۔ حضرت صفیہ جب وہاں پر ان کو پانی دینے کے لیے پہنچتی ہیں تو انہوں نے جو الفاظ سنے وہ الفاظ یہ ہیں کہ ان کے چچا ان کے والد سے کہہ رہے ہیں کہ قبیلے کے آپ سردار ہیں، آپ کو تو فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ یہ الفاظ سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، کہا پھر تم بتاؤ یہ جو نبی آیا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ چچا کہہ رہے ہیں ان کے والد سے، ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، صحیح تو ہے، برحق تو ہے۔ ان کے چچا کہتے ہیں کہ ارے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے، لیکن آپ سردار ہیں، بتاؤ کرنا کیا ہے۔ یہ دونوں کی باتیں ہو رہی، حضرت صفیہ سن رہی۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پہلو بدلا اور کہنے لگے کریں گے کیا، مخالفت کریں گے جب تک زندہ رہیں گے، نبی تھوڑی قبول کریں گے، بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں کوئی اور نبی آ جائے گا، یہ ہم قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ حضرت صفیہ کا اپنے کانوں سے سنا ہوا بیان ہے، جو بڑے یہودیوں کے سردار ہیں، جو پورے یہودی لابی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی تو سچا ہے،
اور بالکل اس کی علامتیں تورات میں موجود ہیں، اور جیسا آخری نبی کے آنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ سب ہے، لیکن ہم قبول نہیں کریں گے، ہم مخالفت کریں گے۔ ہم مخالفت کریں گے، کیسے مخالفت کریں گے؟ ان کا پہلا کام ہے قتل کر کے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بہتیری سازشیں کی گئی، بہت۔ ایک مرتبہ بس 2 واقعات بیان کر دیں گے کیونکہ اتنی تفصیل کا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسے یہودی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلیے ہمارے درمیان کچھ فیصلہ کرا دیے، آپ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں لڑائی ہو گئی، آپ فیصلہ کر دیے۔ آپ نے کہا چلو، آپ نے چند صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا، چلے گئے، اور وہ کہا ایک جگہ پر پہنچے جہاں فصیل تھی دیوار قلعے کی، کہا یہاں تشریف رکھیے، گدا ودا بچھایا گیا تھا، کہا تھا یہاں بیٹھیے، ابھی دونوں لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، تھوڑی دور پر کھڑے ہو گئے۔ ارے لوگوں نے کہا رے آئیے، یہودیوں نے کہا رے آئیے یہاں بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، آپ کچھ بولے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا رے خفا ہیں کیا، ناراض ہو گئے کیا؟ ارے یہاں بیٹھیے، ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، یہاں تشریف رکھیے۔ آپ کچھ بولے ہی نہیں، بالکل چپ۔ صحابہ کرام بھی حیرت میں کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر اوپر ایک آدمی جو بیٹھا ہوا، اس کو بیچارے کیا معلوم، اس کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے، جب جھنڈے بلند کیے جائیں گے تو تم بڑی سی چٹان اوپر سے نیچے پھینک دینا۔ اب اس کو بیچارے کیا معلوم، وہ تو اوپر بیٹھا ہے، اس نے تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ اس نے اپنے وقت کے لحاظ سے ایک بڑی سی چٹان اٹھائی اور ہاتھوں سے نیچے ڈھکیل دی، وہ وہیں پر گری جہاں پر اللہ کے نبی کو بیٹھنا تھا۔ اب جب یہ گرا تو سب ہکے بکے ہو گئے، ارے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہا، آپ اپنی سواری پر بیٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، واپس آ گئے۔ ان کے سب کے چہرے اتر گئے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا۔ ذرا سوچئے کتنا برداشت کرنے والا نبی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ یہاں سے تبوک تشریف لے جا رہے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، زینب نام کی ایک یہودیہ تھی، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو اور آپ کے لشکر کی دعوت کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے دعوت قبول کی۔ وقت ہوا، دسترخوان لگ گیا، آپ بیٹھ گئے، کھانا لگایا گیا، گوشت اور روٹی۔ اب جو گوشت لگایا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، منہ تک اٹھایا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے منہ میں رکھ لیا پھر پھینک دیا آپ نے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدھی دور تک لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا لوگوں مت کھانا، فَإِنَّهَا مَسْمُومَةٌ، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اس یہودی عورت کو بلایا گیا اور کہا گیا کیا بات ہے، یہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کیا کہ میں نے سوچا، اس نے کیا کہا، اس نے دیکھیے، اس نے کہا میں نے سوچا اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو اللہ بتا دے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ مر جائیں گے، آپ کو تو مرنا ہی بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ یہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش ہے، ایک نہیں کئی مرتبہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا۔ اب یہودی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کیا کریں، یہ تو رک ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو کچھ کرنے کی کوششیں کی، شہید کرنے کی، زہر دینے کی، خنجر سے قتل کرنے کی، درے سے نکل رہے ہیں تو وہاں پر ایک دم سے حملہ کرنے کی، سب روایتیں ہیں، بہت تفصیل ہے یہ۔ اللہ کے نبی جس راستے سے نکلنے والے تھے، ایک دم سے آپ نے کہا کہ ہم اس طرف سے نہیں ادھر سے چلیں گے، اور دوسرے راستے سے گئے، ادھر معلوم ہوا 17 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تلواریں لے کر، منہ پر صافے لپیٹ کر، کہ ادھر سے اللہ کے رسول نکلیں گے، سب مل کر قتل کر دیں گے۔ اللہ کی وحی آئی۔ اب میرے عزیزو، قرآن پاک کہتا ہے حسدم من عند انفسہم، ان کے سینے حسد سے جلے بھونے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل موتوا بغیظکم، کہ تم مر جاؤ اپنے اسی غصے میں، اسلام تو آگے بڑھتا ہی رہے گا۔ عزیزو، اب ان لوگوں نے ایک سازش کی،
ان لوگوں نے کیا سازش کی؟ ایک شخص ہے عبداللہ ابن سبا، مقالات الاسلامیین کے اندر، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر، اور علامہ احسان الہی ظہیر نے الشیعۃ والسنہ کے اندر، اور خود شیعہ حضرات نے جو شیعہ مجتہدین ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا تھا، صنعاء شہر کے اندر رہتا تھا۔ اس نے آ کر، یہ پہلے یہودی تھا پکا، اسٹانچ یہودی تھا پکا، اور اس نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اچھا غور کیجئے گا، اسلام قبول کیا مدینے میں آ کر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے۔ اسلام قبول کیا اور اس کے بعد مدینے میں رکا نہیں، واپس چلا گیا مصر کے علاقے میں، شام کے علاقے، ادھر چلا گیا۔ اب ٹھہری، ادھر ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں، جبکہ وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور پیچھے مڑ کر آپ نے کہا استو، لوگوں صفوں کو درست کر لو، اس کی نماز نہیں ہوئی جس کی صفیں درست نہ ہوئی۔ یہ بات آپ نے کہی اور آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ جو ممبر کے سامنے چھپا ہوا تھا وہاں سے نکلا اور آ کر حضرت عمر فاروق کے وار کرنے شروع کیے، اور پیٹ کے اوپر وار کیا اور یوں نوچ دیا اور پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق گر پڑے اور گر کر کہنے لگے کہ اکل القلب، اور کون سا کتا ہے جس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، جلدی آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ پیچھے لوگ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، ان کی سمجھ میں آیا کہ شاید کچھ لقمہ دے دے، بھول گئے ہوں۔ جلدی سے انہوں نے نماز پڑھائی، اور اس بدبخت نے نکلنے کے لیے، صفیں بالکل مضبوط تھی، تراسو، قدم سے قدم، شانے سے شانے ملے ہوئے، جگہ ہی نہیں ملی اس کو نکلنے کی، اور مضبوطی سے لوگ کھڑے ہوئے۔ آج کل کی طرح تھوڑے ڈھیلے ڈھالے آدھی نیند میں لوگ کھڑے ہوئے نہیں، مضبوطی سے کھڑے ہوئے بالکل۔ وہ نکل نہ پایا، لوگوں کو اس نے پہلے تو 17 لوگوں کو زخمی کیا، اس کے بعد جب دیکھا کہ ہم نکل نہیں پائیں گے تو اپنے آپ کو مار لیا، اس نے خودکشی کر لی اس نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیٹ کی اتڑیاں تھیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر رکھی، صافہ کھولا، اس سے اس کو باندھا، اپنے ہاتھ سے پیٹ کو باندھا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا جرت دیکھی اور بہادری دیکھی ان کی۔ اس کے بعد آپ کو جب لاد کے لایا گیا، آپ نے کہا مجھے قتل کس نے کیا، مجھے مارا کس نے؟ تو لوگوں نے کہا رہے وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، وہ کہا وہ مجوسی، کہا ہاں، کہا اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان کا ہاتھ میرے قتل میں رنگین نہیں ہوا۔ آپ کے لیے دودھ لایا گیا، آپ نے دودھ پیا اور جو پیٹ تھا اس سے سب باہر آ گیا۔ لوگ رونے لگے اسی وقت دیکھ کر کہ ارے اب تو امیر المومنین نہیں بچیں گے۔ یہاں روایت یاد کی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے کہا حضرت حذیفہ سے کہ یہ بتاؤ مجھے فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو کہا فتنے یہ ہیں کہ آدمی کا نماز نہ پڑھنا، یا فسق و فجور میں مبتلا ہونا، خیانت کرنا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا حذیفہ بند کرو، اس کے بارے میں نہیں ہم پوچھ رہے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ، تموج کموج البحر، جو سمندر کی موجوں کی مانند بھڑکیں گی، ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ، وہ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ اے امیر المومنین، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک یہ دروازہ ہے تب تک وہ فتنے نہیں آئیں گے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ یفتح ام یکسر؟ کہا کہ نہیں وہ توڑا جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تب تو پھر یہ فتنے کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، کبھی بند نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت حذیفہ سے کہ یہ دروازہ کا کیا مطلب؟ کہا حضرت عمر کی ذات خود، حضرت عمر کی ذات خود، جب تک حضرت عمر موجود ہے فتنے سر نہ اٹھائیں گے، اور جب آپ کی شہادت ہو جائے گی تو سمندر کی موجوں کی طرح فتنے چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، ان دونوں کو خاموش کیا گیا۔ سارے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، سب نے کہا ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، ہم خلیفہ نہیں بنیں گے،
حضرت عثمان نے کہا ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، حضرت علی نے کہا ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، لوگوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں نہیں اب آپ خاموش رہیے، بنیں گے کیسے نہیں، خاموش رہیے آپ خاموش رہیے، سب انکار کر دیں گے تو بچے گا کون پھر؟ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کی ذمہ داری دی تھی حضرت عمر فاروق نے کہ تم فیصلہ کرنا، چنانچہ انہوں نے دیکھا حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اپنا ہاتھ بڑھائیے، حدیث کے الفاظ سنیے کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر عبد الرحمن ابن عوف نے پہلی بیعت کی اور دوسری بیعت سیدنا علی سے کی۔ سیدنا علی آگے بڑھ کر انہوں نے بیعت کی حضرت عثمان کے ہاتھ پر، کیا چلو ہم تو چاہتے نہیں تھے خلیفہ بن، کبھی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے اب میرے عزیزوں اب ہم آتے ہیں آپ کے سامنے اس موضوع کی طرف جو آپ کو بتانا ہے، رافضیوں کی سازشیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کو بدلنے کے لیے، اس کے عقائد کو، اس کے معاملات کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے معاشرے کو، اس کی پوری تھیم کو بدلنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں، اس کا طریقہ 4 طریقے تھے، ان طریقوں سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور آج بھی یہ طریقے جاری ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ریلز کے ذریعے اور یوٹیوب کے اوپر یہ طریقے جاری ہیں۔ کون سے طریقے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کا طریقہ، اب ہم حوالے نہیں دے پائیں گے، کتابوں کے میں نے حوالے دے دیے، دیکھ لیجیے آپ، یہ کتابوں کے میں نے نام بتا دیے ہیں، یہ سب باتیں مبرہن ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کھڑا ہوا اور پہلے پہل اس نے یہ اعلان کیا کہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنی چاہیے، حضرت علی سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اب اس نے جھوٹی روایتیں گڑھنی شروع کی کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اتنی روایتیں گڑھی اور خوب پھیلایا کہ محدثین نے یہ کہا کہ جب کوئی راوی کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے حضرت علی کے بارے میں تو ذرا رک جانا، ٹھہر جانا، اس لیے کہ اتنی کثرت سے جھوٹ بولنے والے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو تحقیق کرنی ہوگی، پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہے کون۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ فتنے اپنے سروں کو انہوں نے اٹھایا۔ پہلے پہل حب اہل بیت کے نام پر حضرت علی کے فضائل، حضرت حسن کے فضائل، حضرت حسین کے فضائل یہ بیان ہو رہے ہیں، مسلمان سن بھی رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ دیکھیے، پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لوگوں کے اندر اہل بیت کی محبت بیدار کرنا، بتانا۔ اس میں سارے مسلمان ایک ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم حضرات صحابہ سے محبت کرنے والے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی کے پورے گھرانے سے محبت کرنے والے، نبی کی بیویوں کو اپنی ماں کہنے والے، ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان تمام افراد سے جو اہل ایمان ہیں ان سے محبت کرنے والے ہم لوگ۔ ہمارے ہاں صحابہ اور اہل بیت کا فرق نہیں کہ یہ صحابہ یا اہل بیت، ہمارے نزدیک یہ سب قابل احترام اور سب سے ہم محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک سازش رچی کہ کسی طریقے سے ان محبتوں کو ابھارا جائے، اور جب یہ محبت ابھر جائے تو دوسرا ہو طریقہ کہ تشیع کا، ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں خلافت حضرت علی کا حق تھا، بس اتنی بات۔ تشیع جب تک یہ 2 مرحلے ہیں میرے عزیزوں، اس نے رافضیت نے دھیرے دھیرے اپنا کام دکھایا ہے، اور یہی دھیرے دھیرے آج بھی اپنا کام دکھا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر۔ پہلا مرحلہ حب اہل بیت، جس سارے مسلمان آپ حضرت علی کے فضائل بیان کیجئے، کیا کہنے، حضرت حسن اور حسین کے فضائل بیان کیجئے، کیا کہنے، حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت سے کس کو انکار، لیکن صرف انہی کا تذکرہ کر کر کے تشیع پیدا کرنا کہ ہم اہل بیت والے ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام نے ان پر اتنی فکر نہیں کی کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن یہ فتنہ اس طریقے سے چلتا رہا کہ لوگوں کے اندر جماعتیں تیار ہوتی رہیں، سیدھے سادے لوگ جو بیچارے اسلام کو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام سے ابھی واقف نہیں ہیں، ان کو اپنے سامنے بٹھالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ دیکھیے حضرت علی کے تو اتنے فضائل ہیں، اہل بیت کے تو اتنے فضائل ہیں، تو آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ شروع ہوا، تیسرا، میرے عزیزو غور کیجئے گا، تیسرا مرحلہ کون ہے؟ وہ ہے تظلم، ظلم کو بیان کرنا، جھوٹے قصے سنا کر۔ اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا ہے؟ حضرت علی کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کو خلیفہ بنایا تھا غدیر خم کے موقع پر، لیکن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا ہی نہیں۔ کہا اچھا یہ پھر سارے صحابہ کسی نے نہیں بنایا؟ کہا کسی نے نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کہا یہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے، اس لیے نہیں بنایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے آپ سے کہا تھا عقل و شعور کو واقع کیجیے۔ اب یہ مرحلہ، اب اچھا اتنے پر بات نہیں، ارے خالی اتنی بات ہوگی تو کون سنے گا؟ اب تو کہانی بنائی جائیں گی۔ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ اہل بیت کے افراد کو یوں ڈانٹا، ایسے برا بھلا کہا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فاطمۃ الزہرا کو دھکا دیا، وہ گر گئیں، ان کے پیٹ میں حمل تھا، محسن ان کے پیٹ میں تھے، وہ حمل ساقط ہو گیا۔ اب ایک کہانی سنائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے رات کے اندھیرے میں آ کر حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ یہ ظلم، دیکھ رہے ہیں، یہ کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ گڑھی جا رہی ہیں، یہ اس طرح سے گڑھی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے اندر صحابہ کی نفرت بیٹھنا شروع ہو جائے۔ جب لوگوں کے اندر صحابہ کی نفرت بیٹھنا شروع ہو جائے، نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ حضرت علی کا۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہے جو خود اہل بیت میں سے، کہتے ہیں حضرت علی کو معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا تھا، وصی بنایا تھا، وہ ولی ہیں اللہ کے، اور ان پر آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے۔ تو انہوں نے ان کو بلوایا اور زندہ جلوا دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو ان کے قتل کا حکم دیا تو انہی کے لوگ چیخ پڑے اور کہا کہ سارے رہنے دیے، تو بڑی آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ نے اس کو بھگوا دیا، اخراج کرا دیا اس کا۔ اور ایک روایت میں جو ترمذی کا ذکر میں نے کیا ہے وہاں پر یہ ہے کہ زندہ جلا دیا۔ اور بعد میں ان کو جب یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو انہوں نے کہا، افسوس کا اظہار کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ رہا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ چولا پہن کر آئے، پہلے اہل بیت سے محبت کے نام پر، دوسرے تشیع کے نام پر، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے میرے عزیزوں جس کو انہوں نے تظلم، ظلم کا اظہار کیا اور لوگوں کے درمیان تقریریں کی کہ دیکھو اہل بیت پر کتنا ظلم ہوا۔ جب یہ صورتحال پہنچی تو آپ کو معلوم ہوگا سن 121 ہجری کے اندر ایک نیا رخ اور پیدا ہوا۔ وہ ابھی تک جو چیزیں ڈھکی چھپی تھیں اب وہ کھل کر سامنے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت زید، حضرت زید کے سامنے کچھ ان کے جو شیعان تھے، شیعان علی جو شیعہ کہلاتے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالیاں دینی شروع کی ان کے سامنے۔ وہ غصے میں غضبناک ہو گئے، بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم سے دور ہٹ جاؤ، چھوڑو ہمیں، ہمارے ساتھ نہ رہنا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو رفضہ کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والے کے، وہاں سے ان کو رافضی کہا گیا۔ دیکھیے پہلے شیعہ پھر رافضی۔ پہلے شیعہ صرف اتنا کہ حضرت علی بہت بہتر ہیں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، اس پر لوگوں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔
پھر جب انہوں نے حضرات شیخین کو گالیاں دینی شروع کی، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، امہات المومنین کو، جملہ صحابہ کرام کو، سب کو گالیاں دینی شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہا یہ اسلام سے خارج ہیں، تب ان کو رافضی کہا گیا، کلم کلا رافضی کہا گیا۔ اور پھر ان رافضیوں نے اپنے آپ کو شیعیت کے چولے میں ڈالا کہ ہم کو تو سب کافر کہہ دیں گے تو پھر ہماری باتیں کیسے ہوں گی، لہٰذا انہوں نے کہا نہیں صاحب نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے۔ اچھا، اب وہ شیعہ، اب شیعت کے پیکر میں آگے شیعہ نکلے، رافضی بنے، اور رافضیوں نے پھر شیعت کا چولا اوڑھ لیا، اور پھر اس کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے بہت سارے، ان میں ایک فرقہ امامیہ کا ہوا جو فرقہ امامیہ کہلایا، جس نے 12 امام کے جو قائل ہوئے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، علی کے بعد حسین حسن ہوں گے، پھر حسین ہوں گے، پھر زید ہوں گے، پھر یہ پوری آخر تک یہاں تک کہ مہدی، یہ انہوں نے ایک پورا۔ اب جب آپ غور کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا عقائد بنائے ہیں، ان لوگوں نے کیا دین رکھا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ پہلا کام جو انہوں نے کیا، پہلا کہ سارے صحابہ کرام کو آپس میں الجھا دو تاکہ اسلام کا بڑھتا ہوا سیلاب رک جائے، لہذا وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جب آپس میں الجھ گئے تو وہ اسلام کا بڑھتا ہوا سیلاب رک گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کوشش کی جہاں جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہوں وہاں پر فرقہ پیدا کرو، وہاں انتشار پیدا کرو، لہذا بغداد میں القمی تھا جس نے دعوت دی ہے دشمنوں کو، اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ ہلاکو خان کو دعوت دی اس نے، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی پورے بغداد کی، لاکھوں لاکھ سنیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ان کے ذہن بنایا گیا کہ جو اسلام پر عمل کرنے والا ہے، جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے، وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ قرآن پاک نے بھی یہی کہا ہے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کوئی نہیں، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، ہمارے سب سے بڑے دشمن یہ سنی ہیں۔ لہٰذا یہ جہاں جہاں ہیں، ان کی حکومتیں جہاں جہاں ہیں، ان کو گراؤ، ان حکومتوں کو گراؤ۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ ادھر 30-35 سالوں کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ممالک جو بن گئے، وہاں ان ملکوں کے اندر لوگ ملیشیا داخل ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور وہاں پر ٹکرانے کا سسٹم قائم کر رہے ہیں، بغاوت کا سسٹم قائم کر رہے ہیں، اور اللہ ان کی محنتوں کو ناکام کرے، ان کے منصوبوں کو ناکام کرے۔ سعودی عرب تک انہوں نے کوششیں کر ڈالی، ابھی ایران کی جو جنگ ہوئی اس کے اندر ان لوگوں نے بھرپور کوشش کر ڈالی کہ اہل عرب کو اس میں الجھا دیں، اور جیسے لبنان میں حزب اللہ قائم ہوئی جس نے سنیوں کا وہ قتل عام کیا ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہلاکو خان اور چنگیز خان بھی شرما جائیں جو ظلم انہوں نے کیے ہیں۔ کیوں انہوں نے سب سے بڑا دشمن مانا ہے سنیوں کو؟ اور ابھی ایرانی انقلاب جب یہ برپا ہوا ہے، جو خمینی اس نے ایک نعرہ دیا ہے، یہ پہلی مرتبہ اس نے کہا کہ جو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور آنے کے بعد ان سنیوں کو قتل کریں گے، ماریں گے، ہم لوگوں کو ان کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ولایت الفقیہ، ایک یہ نیا شوشہ اس نے چھوڑا اور نئی چیز پیدا کی، کہا کہ ایک امام مہدی کا نائب ہوگا، ہم سب شیعہ کو متحد ہو جانا چاہیے اور ہم سب متحد ہو کر سنیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لہٰذا ہمارا ایک فقیہ ہوگا جو رہبر اعظم ہوگا جسے آیت اللہ کہا جائے گا۔ چنانچہ خمینی کو آیت اللہ کہا گیا، اس کے بعد خامنئی آیت اللہ، خامنئی آیت اللہ، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا مقاصد ان کے پیچھے یہی ہے کہ سنیوں کی حکومت کو قتل کیا جائے، ختم کیا جائے، وہاں پر آگ برپا کی جائے، اور
باقاعدہ شیعیت کی ترویج کی جائے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ خمینی نے کتابیں لکھی، عربی میں کتابیں لکھی اس نے، آپ دیکھیں اس کے اندر الامامۃ الکبریٰ کے نام سے کتاب لکھی، اور بھی کئی کتابیں لکھی اس نے، جس کے اندر باقاعدہ اپنے منصوبے کا اظہار کیا ہے اس نے کہ ہمیں اس خانہ کعبہ کو یہاں ڈھانا ہے، اور حضرات شیخین جو مدینے میں دفن ہیں ان کی قبر سے ان کو نکالنا ہے، جنت البقیع سے امہات المومنین حضرت عائشہ کو نکالنا ہے، ان کو پیڑوں پر لٹکا کر سولی دینی ہے، مارنا ہے، ان کو رجم کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، کیونکہ شیعوں پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے ان سب کے ذمہ دار یہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک ایسا دین برپا کر دیا گیا جو دین اسلام سے بالکل الگ، اللہ رب العزت کے لیے عقیدہ بدا رکھا گیا کہ اللہ بھول بھی جاتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، تقدیر کے عقیدے کا بالکل انکار، اور اس کے علاوہ رسالت کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اماموں کا عقیدہ بنایا گیا اور بتایا گیا کہ رتبہ امامت برترس پیغمبری، کہ جو امامت کا رتبہ ہے وہ پیغمبری سے بھی بڑھ کر ہے، لہٰذا ایک الگ مسائل بیان کیے گئے۔ قرآن کہا اصل قرآن پاک تو یہ ہے ہی نہیں، اصل قرآن پاک تو امام مہدی کے پاس ہے۔ کہا پھر یہ قرآن پاک، کہا یہ تو صحابہ نے تیار کیا ہے، اور حضرت علی اپنا صحیح کلام پاک لے کر پہنچے تھے لیکن اس کو انکار کر دیا گیا۔ پھر حضرت علی نے وہ اپنے بیٹے کو، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیا، اور امام مہدی کے پاس پہنچا۔ اب جب شیعوں کی حکومت ہو جائے گی اور شیعہ غلبہ اور اقتدار میں آئیں گے تو وہ امام مہدی نکلیں گے اصل کلام پاک کو لے کر، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ذرا آپ سوچ کر دیکھیں، بالکل ایک الگ عقیدہ بنا لیا گیا، الگ دین بنا لیا گیا۔ اور امام خمینی جو ان کا آیت اللہ خمینی جسے کہتے ہیں ولایت الفقیہ کے عقیدے کے تحت، اس نے تو باقاعدہ سارے شیعوں کو یہ کہا کہ شیعت پھیلاؤ، اس کو پھیلانا ہے تمہیں، ان صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرو، ان کی چہروں کو مسخ کرو، تاکہ لوگوں کا اسلام پر عقیدہ نہ رہے۔ لہذا آج آپ کے پاس جو قرآن ہے، جو حدیثیں ہیں، جو نبی کی سیرت ہے، یہ سب صحابہ سے ملی ہوئی ہے۔ آپ اس سے ہٹ جائیں، اس سے ہٹنے کے دو طریقے اختیار کیے گئے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ اہل بیت کا نعرہ لگاؤ، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسینیت والے ہیں، ہم تو یوں ہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ صحابہ نے تو ظلم کیا تھا اہل بیت پر، تو کیا تم ظالموں کا ساتھ دو گے؟ اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بھرا جائے کہ جو اسلام تمہارے پاس ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ اسلام جو 1400 سال سے لگاتار چلا آ رہا ہے، 1448 جس پر سال گزر چکے ہیں جس کی ہجرت کے اوپر، جو یہ موجودہ ہے، اس اسلام کو سچا نہ جانا جائے، قرآن پاک کو اصل نہ جانا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، ان کی ازواج مطہرات کو، ان سب کو مرتدہ جانا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر بڑی باریکی سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 4 طریقے اپنائے جاتے ہیں اس دماغ کے اندر شیعت کو، گمراہی کو بھرنے کے لیے۔ قرآن پاک نے جس کو کہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کی طرف مت ہو جانا، ولا الضالین گمراہوں کے طریقے پر مت چل پڑنا، یہود اور نصارہ کے طریقے کی پیروی مت کرنا، یہ آپ کو بتایا گیا، سکھایا گیا ہے باقاعدہ۔ اور اسی دین کو برباد کرنے کے لیے پہلا طریقہ کہ اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا جائے۔ رافضیوں کی سازش نمبر 1 سازش، یہ پہلی سازش، کیا؟ اہل بیت کی محبت کو ابھارو، خوب ابھارو، خوب ابھارو۔ جب محبت ابھر جائے تو تشیع، یہ کہو ہم علی کے ساتھ ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ آئے گا تظلم کا، ظلم کرنے والے ہم ان سے دور ہیں۔ کون ظلم کرنے والے؟ صحابہ ظلم کرنے والے، نعوذ باللہ، سارے صحابہ سے الگ ہو گئے۔ پھر کیا مرحلہ آیا؟ پھر مرحلہ آیا خارجیت کا۔
خارجیت کیا ہے کہ کھلم کھلا صحابہ کو گالیاں دو اور جو بھی مسلمان ہو اس کو قتل کرنے کی کوشش کرو، اسے قتل کرو، حکومتوں کو گراؤ، یہ کام کرو۔ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر میرے عزیزوں یہ محنتیں جاری ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئیے، ہرگز ہرگز نہ آئیے جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہو، کتابیں کھول کر بیٹھتے ہو اور کہتے ہو دیکھیے روایت میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے۔ یہ پری پلان ہے، آپ سمجھ نہیں پائے، بھولے بھالے ہیں آپ، پری پلان ہے یہ۔ یہاں تک کہ مناظرے بھی انہوں نے قائم کیے اور مناظروں میں چیلنج دینا شروع کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ شیخ ابن باز نے لکھا ہے کہ ان کے جو مناظرے ہو رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے شبہات کو ابھار دیا جائے، جب شبہات ابھر جاتے ہیں اب آپ دفاع کرتے رہیے۔ آج ہم کو یہ ضرورت آ پڑی کہ امیر المومنین حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں آج ہم ان کے جواب دیں بیٹھ کے۔ آج ہمارے پاس یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نہیں صاحب، حضرت عمر کی تو بڑی شخصیت ہے، انہوں نے یہ کیا، یہ ان کے طرف جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، حضرت ابو سفیان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، مغیرہ ابن شعبہ اور عبداللہ ابن مغفل اور ابو موسیٰ اشعری اور سعد بن ابی وقاص جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، اور مغیرہ ابن شعبہ جو بیعت الرضوان کے صحابی ہیں، ان سب کے اوپر برا بھلا کہا جا رہا ہے ان کو۔ یہ پری پلان ہے، ویل پلانڈ اسکیم ہے یہ۔ اور صرف اتنا ہی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہانیاں تیار کی ہیں جھوٹی، کیونکہ حدیثوں کے معاملے میں صحابہ تو بڑے چوکنے ہو گئے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اللہ کے رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ ہو تو پھر ان لوگوں نے اب ادھر آتے تو امیر معاویہ گردن اڑا دیتے۔ تب یہ کیا کرتے؟ چنانچہ تاریخ انہوں نے چھپ چھپ کر بیان کی، چھپ چھپ کر جھوٹی تاریخیں بیان کی۔ اور ہمارے مورخین نے جب وہ تاریخ نکلے لکھنے کے لیے تو چوراہوں پر گشت کرنا شروع کیا، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، اور سب کی باتیں انہوں نے اس کے اندر بھر دی اور اس طرح تاریخ کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ میرے عزیزو ہمارا دین روشن ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ اولئک هم العادلون، سب کے سب عادل ہیں۔ الصادقون، سب کے سب صادق ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ فرمایا زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے ان کے سینوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور کہا گیا کلن وعد اللہ الحسنی، جتنے صحابہ ہیں سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ نے کہا لقد عفا اللہ عنکم، اللہ نے اے صحابہ تم کو معاف کر دیا ہے، تمہاری جو بھی غلطیاں ہوں ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے اللہ جو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، یہ قرآن پاک میں کیوں لکھا؟ یہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیوں ہوا؟ تاکہ آپ اور ہم سب اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں صحابہ کرام کے تعلق سے، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ بنیادیں ہیں جن پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے۔ ان بنیادوں کو آپ گرائیں گے تو جھوٹا اسلام آپ کے سامنے آئے گا۔ کون سا جھوٹا اسلام؟ جس کے اندر جھوٹ ہے، جس کے اندر تقیہ ہے کہ تم جھوٹ بولو۔ لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، باقی اہل بیت نے بیعت کیوں کی؟ تو اب کیا جواب دیں؟ کہنے لگے تقیہ کیا تھا، یعنی ظاہری طور پر ظاہر کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندر سے مخالف تھے۔ اور پھر تقیہ پر فضائل بیان کیے گئے کہ جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کو اصلی اسلام سے دور کر دیا جائے۔ کون سا اسلام؟ کون سا اسلام؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر ہم اتار رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خالی پہنچا رہے ہیں لیکن اتارنے والے ہم ہیں۔ اور فرمایا وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان شیعہ حضرات نے جو حقیقت میں رافضی تھے اور وہ چولا پہنے حدیثوں کے اندر گھس گئے، معلوم آپ کو، روایتیں بیان کرنے کے لیے داخل ہو گئے،
صحابہ کرام نے اور ان کے بعد آنے والے محدثین نے ایک ایک کو بدھی سے پکڑ پکڑ کر الگ کیا ہے کہ اس کی روایت نہ لینا، یہ بہت بڑا رافضی ہے، باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے کہ اس کی روایت کبھی نہ لینا، اس نے خوب جھوٹ پھیلایا ہے۔ ان رافضیوں کا ایک واقعہ آپ کو سنا دے، امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری دونوں کا واقعہ، بیچارے ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک سفر کے اندر ایک مسجد میں وقت ہو گیا نماز کا، تو کہا لاؤ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے بعد دیکھا ایک چوکی لگائی گئی، چوکی کے اوپر ایک صاحب تشریف فرما ہوئے، بڑی لمبی خوبصورت سی داڑھی اور ان کے ارد گرد بڑی حلقۂ ارادت لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھ سے بیان کیا احمد ابن حنبل نے، اور پھر ایک روایت پڑھی، بڑی بیکار سی روایت ہے، جھوٹی۔ سفیان ثوری نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ ارے آپ اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ میں ہیں، یہ روایت تو ہم کو کبھی نہیں سنائی۔ انہوں نے کہا واللہ ما اسمعہ الا انفا، اللہ کی قسم میں بھی ابھی سن رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر گزری کہ اس نے کہا مجھ سے بیان کیا سفیان ثوری نے۔ اب احمد ابن حنبل نے ان کو دیکھا، کہا یہ کیا، یہ تو روایت تم نے ہم سے کبھی نہیں بیان کی۔ کہا بس وہی جو آپ نے کہا ہے نا ابھی، ما اسمعہ الا انفا، ابھی سن رہا ہوں۔ جب اس کی مجلس ختم ہو گئی تو دونوں اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابھی آپ نے ایک روایت سنائی تھی احمد بن حنبل کے حوالے سے، کہا ہاں میں نے سنائی تھی، یہ روایتیں بتائیے۔ کہا سفیان ثوری کا، کہا ہاں میں نے سنائی تھی، بالکل بتائیے کیا بات ہے، کوئی اشکال کوئی سوال؟ کہا انہوں نے کہا دیکھیں میں تو ہوں احمد بن حنبل اور یہ ہے سفیان ثوری، اور ہم دونوں نے تو کبھی کوئی اس طرح کی روایت نہیں بیان کی۔ تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور پھر فوراً وہ مضبوط ہو گیا، کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ احمد بن حنبل اور سفیان ثوری بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اور میں نے دیکھ لیا آج تم دونوں کو، کیا پوری دنیا میں تم ہی احمد بن حنبل ہو اور تم ہی سفیان ثوری ہو، دنیا میں اور کوئی دوسرا نہیں؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ رافضی حدیثوں کے اندر تو اللہ بھلا کرے محدثین کا، جنہوں نے صحیح حدیثوں کو الگ کیا، ضعیف حدیثوں کو الگ کیا۔ آج بھی کچھ لوگ ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا بڑا کمال سمجھ رہے ہیں، کبھی جھانک کر دیکھیے آپ کی فقہ کی کتابوں کے اندر یہ رافضیوں کی حدیثیں آ گئی ہیں۔ تصوف کا جو سلسلہ ہے یہ رافضیوں کے اس کے اندر داخل ہو کر پوری شکل اس کی بگاڑ دی ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے، آپ عقیدوں کے اوپر غور کیجیے، عقائد کو دیکھیے، معاشرت کو دیکھیے اپنے چاروں طرف، تب آپ کو نظر آئے گا۔ آج یہ جو رافضیت ہے شیعت کے پردے میں، اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ کو گالی نہیں دیتے، لیکن کھلم کھلا تبرہ پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ آپ ان سے پوچھیں کہیں نہیں نہیں صاحب ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک محرف ہے، یہ جو تمہارے پاس قرآن پاک ہے اس کا تہائی اس سے زیادہ وہ ضخیم قرآن پاک ہے۔ کہنے لگے وہ ہمارے کچھ علماء نے لکھا ہوگا، سارے لوگ تھوڑے لکھتے ہیں۔ یہ شیعیت کے پردے کے اندر رافضیت ہے جو تاریخ کے اندر داخل ہو گئی، حدیثوں کے اندر داخل ہو گئی، اور جو صحابہ کرام پر ایمان کو مجروح کر رہی ہے۔ اور آج جو فتنے آ رہے ہیں جو قطع اللیل المظلم، میرے عزیزوں یہ سوشل میڈیا پر حب اہل بیت کے نام پر کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، خبردار خبردار خبردار، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ لازماً صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ تمام صحابہ اہل بیت صحابہ سے یہ باہم شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ ان میں جو فرق کرنے والا ہوگا آپ یقین کر لیں وہ گمراہی کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ آپ کو اس اسلام پر باقی نہ رکھے گا جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ چاہے گا کہ آپ جہنم کے راستے میں چلے جائیں۔ قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ قرآن پاک نے کہا جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پڑھنا اس پوری امت مسلمہ کو سکھایا گیا کہ پڑھیے اور جانیے، قرآن پاک کو جانیے، حدیثوں کو سمجھیے، صحیح حدیث کو دیکھیے، ضعیف حدیث اور منکر حدیثوں کو دیکھیے، ان حدیثوں کو جو متروک ہیں، جو موضوع ہیں، جو گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں ان کو دیکھیے، کیسے پرچلت کی جا رہی ہیں، کیسے لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں، کیسے تبرہ پڑھا جا رہا ہے، کیسے محرم کا تعزیہ نکالا جا رہا ہے، کیسے باقاعدہ مجلسیں منعقد کر کے صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کیسے دلدل بنایا جا رہا ہے، دلدل کو چوما جا رہا ہے، اور کیسے ذریح پر
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ ایک جگہ بنائی گئی، بڑا قبہ بنایا گیا، سجایا گیا، اور یہ عقیدہ رکھا گیا جو وہاں پہنچ کر دعا مانگے گا وہ امام اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اچھا وہاں کوئی نہ پہنچ سکے تو کیا کرے؟ تو یہاں پرچی کے اوپر لکھے اور کسی دریا میں ڈال دے اور یہ وہاں سے پہنچ جائے گا ان تک۔ یہ آج کے دور کی سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ میرے عزیزوں سن لیجئے، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کسی نے امیر معاویہ پہ اعتراض کر دیا، مغیرہ بن شعبہ پہ اعتراض کر دیا، آپ نے کہا چلو کیا ہوا کوئی بات نہیں، وہ اہل بیت سے تو محبت کرنے والے نہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ پورے اسلام کو ڈائنامائٹ کرنے والے ہیں تاکہ آپ اللہ کی جنت میں نہ جا سکیں، تاکہ آپ اس قرآن پر ایمان نہ ہو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ان حدیثوں پر آپ کا ایمان نہ ہو جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے، اس اسلام پر آپ کا عمل نہ ہو جو اللہ کے نبی آپ کو دے کر گئے تھے، اور کامیابی اسی کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج کے سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں ان سے چوکنا رہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے، آج کل بہت سارے لوگ جو ایران کے سپورٹر بنے اس لیے کہ اسرائیل نے ہم پر ظلم کیا، دیکھیں اسرائیل نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، بالکل خلاف ہیں اس کے، ہماری ہمدردیاں ہیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دوسرے دشمن کو بھول جائیں۔ یہ جو دوسرا دشمن ہے ہمارا، جس کا مقصد ہی یہ ہے، اور اب تو کھل کر سامنے آ گیا آپ کے، ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ سارے حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ بھول گئے وہ اہل عرب کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں کامیاب نہ ہوئے، ہمارے بھولے بھالے مسلمان وہ ایران کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ارے میرے عزیزوں، دشمنوں کو پہچاننا تو سیکھو، کیسے بھولے ہو تم؟ جس نے صحابہ کرام کی گردنیں اتاری ہیں، جنہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا ہے، جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی گردنوں پر تلواریں چلائی ہیں، تم ان کے پیچھے چلتے ہو اور تم ان کو اپنا مقتدا سمجھ رہے ہو۔ ان تفسیروں کے اندر لوگوں نے، رافضیوں نے اپنی باتیں داخل کی ہیں، کہاں ہیں آپ؟ تاریخ کے اندر، تفسیروں کے اندر۔ اس لیے اگر آپ اہل الحدیث نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس سچے اسلام پر نہیں ہیں جس پر اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم اور کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کے ساتھ میں، ہم زیادہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جتنے ہیں فرقے، سب کے سب میں صرف اہل الحدیث وہ ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، رسول کی صحیح حدیثوں کی طرف، ضعیف اور منکر روایتوں کو چھوڑو، ہٹاؤ، ان کو چھوڑو۔ امام کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کہتے ہیں 12 امام فلا امام، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے رسول ہم کو جس پر چھوڑ کر گئے تھے ہم اسی کو پانا چاہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جس پر اللہ نے اعلان کر دیا وہ اسلام، ہم اسی کو پانا چاہتے ہیں۔ شیعت تو بعد میں آئی، رافضیت تو بعد میں آئی، اور جتنے فرقے ہیں سب بعد میں آئے ہیں، سارے فرقے بعد میں آئے ہیں۔ اسلام اس سے پہلے جب تک اسلام بڑھتا ہوا جا رہا تھا تب تو کوئی فرقہ نہ تھا، تب تو صرف ایک بات تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، سب کا یہی پیغام تھا۔ صحابہ کرام نے جو دین آپ تک پہنچایا اس دین کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے کیا پہنچایا؟ صحابہ کرام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا۔ بس یہ وہ دین ہے جس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت باتیں جو مجھے کہنی تھیں بہرحال ہم نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس اسلام پر باقی رکھے جو اسلام اللہ کے نبی ہم کو دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے آپ کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔